بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح پاکستانیوں کی حالت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اس دھرتی کے رہنے والے ہیں، خلا میں تو نہیں رہتے ہیں. اتنا فرق ضرور ہے کہ ہم ایک دیہاتی ماحول میں پلے ہیں اور بڑے ہیں، اور ظاہر ہے جب ایک ایسا ماحول ہو جہاں آپ نے سڑک کہیں نہ دیکھا ہو، جہاں بجلی کا بلب آپ نے نہ دیکھا ہو، بلکہ پہلی بار جب میں دیہات سے شہر کی طرف آیا اور ایک مسجد کا فرش میں نے دیکھا، اچھا، میں حیران پریشان ہوا کہ اتنا عظیم اور پلین اور ہموار پتھر کہاں سے یہ لوگ لائے ہیں. اس لیے کہ کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا ایک فرش دیکھنے کا. تو ایک اس وقت عمر کیا تھی آپ کی؟ 100% دیہاتی ماحول میں ہم پلے ہیں، بڑے ہیں. اور یہ تو میں یعنی ظاہر ہے یہ ایک ایسا دور تھا جہاں ہم شاید اسکول میں داخل ہوئے تھے، لیکن جب شہر کی طرف آئے تو ہر چیز ہمیں بہت عجیب لگی. تو بہرحال جس طرح ہمارے انتہائی دیہاتی ماحول ہے، گوٹھوں کا ماحول ہے، اور یا بارڈرز پر رہنے والے لوگوں کا ایک ماحول ہے، تو وہی ماحول میرا بھی تھا. بالکل صحیح ہے. جب آپ نے فرش دیکھا پکا، ہموار، شاندار، تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ اس وقت شاید میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن والد صاحب کے ساتھ آیا تھا ایک قریبی شہری علاقے میں. اچھا. تو جب ہم مسجد میں گئے تو مسجد کے لوگوں نے یہی پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں اتنا خوبصورت اور ہموار پتھر ہے. میں نے جب چاروں طرف دیکھا تو نفی میں سر ہلایا کہ پتھر تو ہیں بڑے بڑے موٹے موٹے، لیکن ایسے ہموار نہیں ہیں. اور یہ بہت بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ریت اور سیمنٹ کا ایک مجموعہ ہے جس کو اس مستری نے محنت کر کے ہموار کیا ہے اور اس سے فرش بنائے. جی، آپ کے والد کیا کرتے تھے سر؟ میرے والد صاحب تو بنیادی طور پر ایک معلم تھے، ایک دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، اور ہندوستان اس زمانے میں گئے تھے، اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل تھے. اور وہاں سے واپسی کے بعد بس اس نے کوئی اور کام نہیں کیا، پڑھانا ہی کا کام شروع کیا تھا، اور زندگی کے آخری لمحے تک پڑھاتے رہے. تو بہن بھائیوں کی تعداد کتنی تھی آپ کے؟ میرے 2 بہنیں ہیں اور ہم 4 بھائی ہیں. اچھا. تو آپ کا نمبر کیا ہے؟ میں سب سے بڑا ہوں. سب سے بڑا. اچھا، والدین میں سے جذباتی وابستگی کس کے ساتھ تھی آپ کی؟ یہ تو ایک نیچرل ہے کہ ہر بچے کی جذباتی وابستگی جو اس کے لیے کل کائنات ہوتی ہیں وہ ان کی والدہ ہوتی ہے. جی بالکل. جن کی دودھ سے انسان کی نشو نما ہوتی ہے، جن کی پیار اور محبت اور تربیت سے انسان کی تربیت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کائنات میں ایک تو خالق کائنات ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، خواہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، جو چھتری دی ہے، ایک شجر سایہ دار دی ہے، ایک رحمت کا اور ایک مہربانی کا جس کا کوئی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ ہر انسان کے لیے اس کی ماں ہے. اور ماں کے دل میں بھی یہ محبت اللہ تعالیٰ ہی نے ڈالا ہے، بے شک، تاکہ وہ نئی نسل اور انسانیت کی پرورش اس طرح کرتے رہے. آپ کے والد صاحب معلم تھے، اور آپ کا ظاہری طور پر گھر کا جو ماحول ہے وہ مذہبی ہوگا. دیکھیے، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مذہبی اور غیر مذہبی ماحول کیا ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان معاشرہ ہے. صحیح. یہاں نماز کی پابندی ہے، یہاں صبح سب لوگ مل کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، جہاں رشتے ہیں،
والدین کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ، بانجا بانجی کے ساتھ، بھتیجے بھتیجے کے ساتھ، چچا چچی کے ساتھ، اور اس طرح ایک اور دور تر جا کر ہر ایک کا ایک خاندانی تسلسل ہوتا ہے، جہاں ایک قریب ایک مسجد ہوتی ہے جہاں لوگ جاتے ہیں. عمومی طور پر ہم سے تھوڑا مسجد دور تھا، تو عصر کے بعد ہم جاتے تھے اور مغرب وہاں پڑھ کر اور عشاء کے بعد آتے تھے. یہ تقریباً پورے گاؤں کا ایک روٹین تھا. اور ظاہر ہے جب ہم 2-3 گھنٹے مسجد میں گزارتے تھے تو وہاں بازار کی قیمتوں سے لے کر ملک اور بین الاقوامی ماحول پر تبصرے ہم سنتے تھے. جی. اور ایسے میں اگر کوئی کام کسی کو درپیش ہو تو ظاہر ہم بچے ہوتے تھے، ہم ہی حکم دیتے تھے، مثلاً فوری جا کر گرم پانی لائیں، یا مہمان مسجد میں آیا ہے تو جا کر اس کے لیے چائے تیار کر لائیں. تو یہ کام ہمارے ذمہ ہوتا تھا. واہ. آپ اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد ہیں، تو چھوٹے بہن بھائیوں پر پدرانہ شفقت آپ کی؟ ظاہر ہے والد کے بعد تو سب سے بڑی ذمہ داری تو بڑے بھائی ہی کا ہے. جی. اور میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس پورے عرصے میں کبھی ہم نے اپنے بہن کو ڈانٹا ہو. واہ. یا بھائی پر کبھی ہاتھ اٹھایا ہو. اس کی بہت ساری وجوہات ہے، لیکن ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ شروعی سے میں طلبہ کی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہو گیا تھا. اچھا. اور پھر ان کے تربیت نے اور ان کے مسلسل جمعیت میں رہنے سے میری عادات اور میرا جو مزاج ہے وہ کچھ ایسا ہی بدلا کہ پھر میری زبان پہ کوئی سخت لفظ، یعنی کردار کی تنظیم سازی شروع سے ہی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کے بعد جو سب سے زیادہ ہماری تربیت میں کسی نے حصہ لیا وہ اسی اسلامی جمعیت طلبہ کی ہے. بالکل صحیح ہے. تو بہن بھائیوں میں سے کسی سے دوستی، بہت قربت ایک ہوتا ہے نا کسی ایک کے ساتھ؟ ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر سب سے چھوٹا بھائی ہے تو اس سے زیادہ محبت سب کی ہوتی ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے. اگر بہن چھوٹی ہے تو اس سے کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ہر گھر میں یہی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے گھر ہی میں تھا، لیکن بہرحال ہمارے گھر میں جو ہمارا بھائی ہے وہ سب سے ایک چھوٹا بھائی ہے، تو ان کے ساتھ سب کی محبت تھی. اچھا. تو بچپن کا کوئی یادگار واقعہ سر کوئی جو کرتا سے ذہن پر ہو؟ ظاہر ہے بہت سارے واقعات ہیں. آدمی بیان کرنا چاہے تو جتنی زندگی لمبی ہے اتنے واقعات اور داستان. کوئی ایک واقعہ شیئر کریں جو. لیکن میں صرف ایک واقعے کے طور پر ذکر کروں کہ ہمارے والد صاحب سن کے معلم تھے تو ہمیں مارتے بہت تھے. اچھا. اور اس مار کی وجہ سے ہم ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ کاش کوئی ایسا لمحہ ملے کہ ہم اسکول سے بھاگ جائیں. اور ایک بار اسکول سے ہم نے بھاگنے کی کوشش کی، کوئی 3-4 دن باہر بھی گزارے، اور یہی طے کیا تھا کہ ہم کہیں شہر میں جا کر وہاں محنت مزدوری کریں گے، لیکن کم از کم اور والد کی مار سے بچ جائیں گے. ہاں، والد کی مار سے بچ جائیں اور اسکول کے ڈانٹ ٹپٹ سے بھی ہمیں نجات ملے. لیکن ہم 2-3 دن سفر کر کے ایک شہری علاقے میں پہنچ بھی گئے، اور پتہ نہیں کون اللہ والا تھا کہ ہمیں دوبارہ اس نے پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور صبح ایک گاڑی پر بٹھا کر دوبارہ اپنے علاقے میں بھیجا. اور جانے سے پہلے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم وہاں کاروبار کریں گے، پھر گاڑی خریدیں گے، لیکن یہاں تو سڑک نہیں ہے، تو رات کے وقت ہم گاڑی کو کہاں پھر رکھیں گے. اس کے لیے بڑے سوچ بچار کے بعد ایک لمبا منصوبہ ہم نے بنایا. پھر یہ کہ گاڑی کو کس میں ہم نے بٹھانا ہے، کس کو ہم نے نہیں بٹھانا ہے، اس لیے کہ اس میں تو ہم سواریوں کو، تو ہماری یہی کل کائنات تھی. اس سے میں نے یہی سبق حاصل کیا کہ اسکول کے استاد کو
مارنا چاہیے اپنے شاگرد کو اور نہ والدین کو مارنا چاہیے اپنے بچوں کو. اچھا. دوستی، محبت، شفقت میں جو تربیت ہوتی ہے وہ مار داڑ اور ڈنڈے کے زور پر نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. ذرا وہ ایک مصرع ہے کہ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، تو عمر رفتہ کو آواز دیتے ہیں، ان آوازوں میں بچپن کے دوستوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. بچپن کی دوستیاں آپ کے تھے دوست؟ اللہ کا احسان ہے کہ جو بچپن کے دوست تھے وہی دوست ہیں اب بھی، میں نے چھوڑا اچھا. نہیں ہے. اللہ ہے کہ ان میں سے کوئی وفات پا گئے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لیکن وہی اسکول اور کالج کے زمانے کی دوستیاں اب بھی ویسی ہی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اچھا. تو بچپن شرارتوں سے مزین تھا آپ کا، یا آپ کی موجودگی میں ماحول پرسکون رہتا تھا؟ یہ اگر آپ بچپن میں شرارتیں نہیں کرتے ہیں یا نہیں سوچتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اب نارمل نہیں ہے. اس لیے جو بچہ شرارت کرتا ہے اس میں خیر اور شر کے راستے پر جانے کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر سے کہ اگر بچہ پیدائش کے وقت نہ روئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیمار ہے یا اب نارمل ہے، لیکن رونا ہی ایک بعض اوقات اسے تھپ تھپایا بھی جاتا ہے. بالکل، تاکہ وہ روئیں. اسی طرح شرارتوں جو بچہ جتنا زیادہ شرارتی ہوتا ہے اتنا وہ باصلاحیت ہوتا ہے. کوئی شرارت کوئی ایسی جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ ویسے اپنے خلاف سلطانی گواہ بننا اور پھر اعتراف کرنا یہ کون سی شرافت ہے؟ ہاں. لیکن سر آج کوئی شیئر کریں، کیونکہ آپ کی سیاسی زندگی کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے، یہ ہم ذرا نج کی باتیں کر رہے ہیں آپ سے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کوئی شرارت جو میں عرض کروں کہ اسکول میں ظاہر ہے کلاس روم ہی زیادہ شرارتوں کی جگہ ہوتی ہے، آپ وہاں سیکھتی بھی ہیں اور سوچتی بھی ہیں. صحیح. ہاں جی. اور ان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں استاد کے سزا کا مستحق سب سے ہمیں ہی وہ سمجھتا تھا. اس لیے بچپن میں اگر کوئی آپ کا بچہ شرارت نہ کرے تو گھر میں ایک بیمار والد کو یا ایک تھکا ہوا والد کو یا ایک غریب والد کو ہنسنے کا موقع کہاں سے ملے گا؟ واہ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار گھر میں شوہر اور ماں کے درمیان باتیں بھی بند ہو جاتی ہے. صحیح. بالکل بھی تجربہ ہوا ہوگا ایسا ہی ہے. لیکن ہمیشہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی یو این او یا سلامتی کونسل والے انوالو نہیں ہوتے ہیں، ان کے درمیان صلح بچے ہی کوئی ایسی شرارت ہی کر جاتا ہے کہ جس سے دونوں ہنس پڑتے ہیں اور جو ٹینس ماحول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو تمام بچوں کی طرح اس طرح ایک بچہ میں بھی تھا. اچھا. تو آپ کی وجہ سے گھر کا ماحول اس کا مطلب ہے خوشگوار رہتا تھا؟ الحمدللہ شروع ہی سے ایک اعتماد تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیہاتی ماحول میں کبھی کبھار یعنی مرغی ذبح ہو جاتی تھی، وہ بھی جب مہمان آتے تھے. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں مرغی دو حالتوں میں، دو صورتوں میں ذبح ہوتی تھی، یا تو کوئی بیمار ہو یا مرغی بیمار ہو. ہاں جی ضرور. لیکن مجھے یاد ہے کہ مرغی کی جو ہڈیاں ہیں نا وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں جی، ذائقے کے لحاظ سے بھی اور سائز کے لحاظ سے بھی. بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ملکہ دیا تھا کہ اس کے تقسیم کی تمام تر ذمہ داری ہمیشہ گھر میں ہی نبھاتا تھا. اچھا. جب کبھی مرغی ذبح ہوتی؟ جی بالکل. اس لیے کہ اس کے ٹانگ کس کو دینا ہے اور اس کے باقی اعضاء کس کس کو دینا ہے، اس میں ہمیشہ بچت بھی ہو جاتی تھی مجھے اور کبھی کبھار خسارہ بھی ہوتا تھا. لیکن بہرحال شاید یہ بھی والدین میری تربیت کرنا چاہتے تھے کہ وہ ساری ذمہ داری انہوں نے میرے حوالے کی تھی کہ چلیے یہ آپ تقسیم کریں. اس لیے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنے اہلیہ پر بھی اعتماد کریں. خصوصی طور پر یہ جو مرد حضرات ہے اپنے آمدنی کو
چھپا کے رکھتے ہیں اور گھر میں پیسے نہیں دیتے ہیں. آج کے دن جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں تو ہر مرد کی ذمہ داری ہے اپنا کل سرمایہ اٹھا کر اپنے بیوی کے سامنے رکھے کہ یہ بس میری کل آمدن اور کل تنخواہ ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کفایت شعاری چاہتے ہیں اور اگر آپ بہترین مینجمنٹ چاہتے ہیں, وسائل کا بہترین استعمال چاہتے ہیں, تو اپنے اہلیہ پر اعتماد کرو, سب کچھ اس کے حوالے کر لو. یعنی آپ اتنا احتیاط اور بہتر مینجمنٹ نہیں کر سکتے. مجھے شامی صاحب نے بتایا تھا کہ جو ان کے والد صاحب 100 روپے تنخواہ لے کر وہ اپنے اہلیہ کو دیتے تھے, تو ان کی ماں ہر مہینے سے ان کی بچت کرتی تھی. بالکل. اور جب بھی کوئی سخت موقع آتا تھا اور سارے لوگ حیران پریشان ہوتے تھے, تو گھر کا جو اصل وزیر خزانہ ہوتا تھا اس کے ساتھ اتنی اماؤنٹ ہوتی تھی کہ وہ ضرورت کے وقت کام. لہٰذا اب یہ آئیڈیا ختم ہونا چاہیے. اس طرح بچوں پر اعتماد. تو میں آج جب میں ہوں تو میں sوچتا ہوں کہ شاید یہ کانفیڈنس میرے والدین نے اس وقت مجھے دیا تھا کہ جب ہمارے 10-12 افراد پر مشتمل گھرانے میں مرغی کے 14-15 ہڈیاں تقسیم ہوتی تھی اور وہ میں ہی کرتا تھا, تو اس وقت بھی میرے اندر ایک کانفیڈنس تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور کر کے دکھاتا تھا. پھر الگ بات ہے کہ کبھی خسارہ ہوتا تھا اور کبھی فائدہ. بالکل صحیح ہے. یہ آپ کی باتیں ہمارے ویورز کے لیے ایجوکیشن کا درجہ رکھتی ہیں. اچھا سر, ابتدائی تعلیم تو آپ نے اپنے گاؤں سے حاصل کی اور اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے آپ نے پولیٹیکل سائنس, اور یہ سفر منتج ہوا پنجاب یونیورسٹی جہاں آپ نے پولیٹیکل سائنس کی, اور یہاں پھر امیر بھی بنے جمعیت طلبہ اسلام کے. تو اس سارے سفر کی روداد. بہرحال یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک تو میرے والد صاحب ایک جگہ پر ملازمت نہیں کرتے تھے, تو کوئی 3-4 سکول اس کے ملازمت کی وجہ سے مجھے بدلنے پڑے. اچھا. اور جب میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن بنا 8ویں کلاس میں, تو حاجی آباد ایک سکول تھا, پھر وہاں جانا ہوا. پھر میری تنظیم کے فیصلے نے اس کے فیصلے کے مطابق پھر مجھے ملاکن ایجنسی تانا آیا. پھر تیملگرہ سکول گیا, پھر خال سکول گیا, پھر لال قلعہ سکول گیا. تو اس طرح میٹرک تک پہنچتے پہنچتے میں نے 9 سکول تبدیل کیا. صحیح. اور پھر اس طرح کالجز بھی, گورنمنٹ کالج مردان, گورنمنٹ کالج تیملگرہ, گورنمنٹ کالج پشاور, اور 3-4 کالجز تبدیل کیے. پھر اس طرح یونیورسٹی میں پہنچا تو خیبر اللہ کالج میں 2 سال گزارے, پھر وہاں بی ایڈ کیا ایجوکیشن کالج سے, پھر ایم ایڈ کیا آپ کے پنجاب یونیورسٹی سے, اور الحمدللہ بخیر و خوبی وہ سفر مکمل ہوا. تو بہت سارے کالجز اور بہت سارے سکول میں پڑھنے کا مجھے موقع ملا. گھاٹ گھاٹ اس لحاظ سے میرے کلاس فیلوز بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا سر, ماحول کا کیا فرق پشاور یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی؟ دیکھیے اسکول کے ماحول میں تو فرق ہے, لیکن یونیورسٹیوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. اچھا. ہر جگہ ویل کوالیفائڈ اساتذہ ہے. صحیح. اور ایک خاص پروٹوکول ہے یونیورسٹیوں کا. یہ الگ بات ہے, کہیں کوئی ایجوکیشن ہے, کہیں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. صحیح. ہاں, لیکن میں نے جو پنجاب یونیورسٹی میں وقت گزارا ہے, یہاں کے اساتذہ کے ساتھ ایک بہت قریبی تعلق رہا. صحیح. ہاں جی, اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ادھر مجھے کچھ زیادہ موقع ملا ہے. پشاور یونیورسٹی کے لا کالجز میں اور ایجوکیشن کالج میں پڑھنے کا موقع ملا, لیکن اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے بہت کم آنا جانا ہوا. اچھا. بیٹا تھا تو ہمارے ایک پروفیسر تھے, مفتی صاحب اس کا نام تھا, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مہمان آئے ہیں. میں نے کہا کہ سر میں آپ کا شاگرد ہوں. تو وہ بہت حیران ہو گئے. تو لیکن جب میں آتا تھا تو پہلے قطار میں بیٹھتا تھا اور ان کے ہر بات پر سر ہلا کر رسپانس دیتا تھا.
تو مفتی صاحب نے ایک بار مجھے کہا کہ آپ بہت ڈینجرس آدمی ہیں. اچھا. میں نے کہا سر کیسے؟ انہوں نے کہا کہ 6 دن تو نہیں آتے ہیں اور جب آپ کے خارج کرنے کا دن ہوتا ہے اسی دن آپ حاضر ہو جاتے ہیں اور پھر سر بھی ایسے ہلاتے ہیں کہ جس طرح بہت تابعدار وفادار اور ایک ریگولر اسٹوڈنٹ ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ اس سب کچھ کے باوجود اپنے ایجوکیشن کیریئر بھی شاندار رکھتے تھے. اچھا سر، اہلیہ کا شریک حیات کا انتخاب آپ نے خود کیا یا والدین نے یا بہن بھائیوں نے؟ کس طرح؟ 100% والدین نے کیا. اچھا. ہاں، اور میں یہ بھی واضح کروں کہ اللہ کے بعد والدین سے کوئی زیادہ مہربان نہیں ہے اپنی اولاد پر. واہ. ہاں جی، سچی بات یہ ہے کہ یہ ہستیاں ماں اور باپ ایسی ہیں سبحان ایک اللہ. شمع کی طرح اپنے آپ اور اپنی ذات کو ختم کر کے دوسروں کو روشنیاں دیتی ہیں. اور یہ والدین بھی اپنی صلاحیت کو اور اپنی زندگی کو قربان کر کے یعنی بچوں کے خاطر. اب اگر کوئی کہیں کہ نہیں وہ نہیں جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں اور وہ مخلص نہیں ہے میں مخلص ہوں، تو اس لیے یہ بچوں کو ہمیشہ اپنے والدین پہ اعتماد کرنا چاہیے. بے شک بے شک. یعنی آپ کی جو شریک حیات ہیں، جو جیون ساتھی ہیں، ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چند انتخاب نہ تھا تو میرا مگر، آیا نہ تیرے بعد کوئی انتخاب میں. بس بہرحال والدین نے فیصلہ کیا تھا، ہم نے اس کو ویلکم کیا تھا اور آج تک اس پر 100% مطمئن ہیں. آپ اپنی اولاد کے بارے میں بتائیں، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بیٹیاں ہیں اور 3 لڑکے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو جب آپ کیا موازنہ کرتے ہیں اپنے گھر کے ماحول، جب آپ اپنے والدین کے پاس رہتے تھے یا اپنے گھر میں، اس کا کوئی موازنہ؟ ان کو زیادہ آسائشیں ہیں کیا آپ؟ ویسے تو ہمارا گھر جو ہے نا یہ ایک مشترکہ خاندان والا گھر ہے. اچھا. ہم سب بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں. اب تو بہنوں کی شادیاں ہو گئی، لیکن آج کے اور آج سے 30 35 40 سال 50 سال پہلے کی زندگی میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. صحیح. ہاں جی، اس لیے کہ میں اپنے اسکول میں تھا تو 8ویں کے بعد میرے والد صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ اب اس بچے کے ساتھ میں کیا کروں. اس کو سعودی عرب کے لیے تیار کر لوں، کراچی مزدوری بھیجوں، کسی مستری خانے میں بٹھا دوں. میں بھی بیٹھا تھا اور ایک نے کہا کہ جناب اس کو مستری خانے میں بٹھا دے. اچھا. تو پھر میں اپنے آپ کو ایک ٹرک کے نیچے اس کے پیچ وغیرہ ٹھیک کرتے ہوئے محسوس کرتا تھا. دوسرے نے کہا سعودی عرب کے لیے تیار کر لے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں میں کسی صحرا میں کام کر رہا ہوں. اس طرح بہرحال اس پہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس کو مستری خانے میں بٹھانے کی بجائے ہمارے حوالے کر لے. پھر وہ دوست مجھے ایک ٹیوشن سنٹر میں لے گئی جس نے مجھے امتحان کے لیے تیاری کروائی. اور اس 1 مہینے کے ٹیوشن سنٹر میں میں نے بہت کچھ پایا تھا. اور آ کر پھر میں نے اپنے والد کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں نہ آپ کے لیے آپ سے کتاب کے لیے پیسہ مانگوں گا نہ کپڑوں کے لیے. میں خود مزدوری کروں گا لیکن مجھے پڑھنے دے. اور میرے والد کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے پڑھنے دیا. اور میں نے بھی آخر لمحے تک میں نے خود زمانہ طالب علمی میں چھٹیوں کے دوران مزدوری کرتا تھا تاکہ اپنے ہاسٹل کے اخراجات، کپڑوں کے، کتابوں کے اخراجات پورا کروا، لیکن اپنے والدین پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا. لیکن آج کے بچے کے بارے میں آپ یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی جا کر کہیں کودال اٹھا کر اور بیلچہ لگا کر مزدوری کرے. بالکل صحیح ہے. سر آپ کی باتوں سے مجھے وہ شعر یاد آیا ہے کہ گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا، غم چھپا کر میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے. بے شک. سر سید منور حسین صاحب سے کسی رپورٹر نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر نہیں کیے، تو سید صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ڈکلیریشن کے لیے ایسیٹس کا ہونا ضروری ہے.
تو آپ نے ان کی جگہ لی، ان کے بعد آپ امیر جماعت اسلامی بنے، تو آپ نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں؟ خیر میں سینیٹر بننے کے بعد تو ہر سال ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اور ضروری بھی ہے۔ بہرحال ہمارا ایک مشترکہ گھر ہے، ہم 4 بھائی ہیں، تو اگر ہم کسی وقت اس کو تقسیم کر لیں تو شاید ایک کمرہ سب کے حصے میں آئے گا۔ اس طرح کچھ مشترکہ زمین بھی ہے جس پہ ہمارے بھائی وغیرہ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ باقی ادھر میں رہتا ہوں تو گھر ہے وہ جماعت اسلامی نے دیا ہے، گاڑی ساتھ ہے، تو پہلے جماعت اسلامی نے دی تھی، اب بھی جماعت اسلامی کے کارکن کی گاڑی ہے جو میں گزشتہ 2 سالوں سے یوز کرتا ہوں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کی طرح مخلص دوست ہے، استقبال کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو محبت ہے نا، سب سے زیادہ سرمایہ تو یہی ہے۔ باقی دیکھیے پاکستان میں مسئلہ یہی ہے کہ لوگ جن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں یا جن لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کے بارے میں ان کو بہت کم معلومات ہوتی ہے، لیکن جماعت اسلامی خود ایک خاندان ہے، یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو قریب سے جانتا ہے، اور اسی بنیاد پر ان سے تعلق بھی رکھتا ہے اور ان کے ذمہ داریاں بھی ڈالتی ہیں۔ تو بہرحال کچھ زمین ہے، ہماری مشترکہ گھر ہے، ہمارا مشترکہ